الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تعالى في مقام آخر وإنك لعلى خلق عظيم وقال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب احترام سامعین گرامی قدر، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت ایسا بحر بے کنار ہے، ایسا گہرا سمندر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد آج تک کئی صدیاں گزر گئی، پوری امت اس میں غوطہ زنی کر رہی ہے، موتی تلاش کر رہی ہے، لیکن کسی کنارے تک نہیں پہنچ سکی، کسی انتہا تک نہیں پہنچ سکی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بہت سارے پہلو ہیں، بہت سے اقسام ہیں. آج کی نشست میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایسا مبارک پہلو بیان کرنے کی کوشش کریں گے جسے خلق عظیم کہا گیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ. میرے بھائیوں، دوستو، اخلاق یہ خلق سے، جس کا معنی عادت، رویہ، طرز عمل، بیہیویئر، یہ اخلاق ہے. اب انسان کے اخلاق اچھے بھی ہو سکتے ہیں، برے بھی ہو سکتے ہیں. جیسے اخلاق حسنہ کہا جاتا ہے اچھے اخلاق کو، اور برے اخلاق کو اخلاق رذیلہ کہا جاتا ہے. اچھے اور برے
رویے عادتیں ہر طرح کا انسان ہوتا ہے دنیا کے اندر، اچھے اخلاق والا بھی ہوتا ہے اور برے اخلاق والا بھی ہوتا ہے۔ تو اچھے اخلاق مطلوب ہیں، اچھے اخلاق مطلوب ہیں، مقصود ہیں۔ اب یہ اخلاق سوسائٹی سے آتے ہیں، اچھے اخلاق ماحول سے آتے ہیں، اچھے اخلاق تربیت سے آتے ہیں، اچھے اخلاق اچھے معاشرے اور اچھی تربیت سے انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ اور اچھے اخلاق اللہ کو مطلوب ہے، اللہ چاہتا ہے کہ انسان اچھے اخلاق اور اچھے بیہیویئر کے ساتھ پیش آئے۔ اور پوری نسل انسانی میں سب سے اچھے اخلاق انبیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تھے۔ اچھے اخلاق، اچھا رویہ، اچھا بیہیویئر، خیرخواہی کا جذبہ، یہ انبیاء کرام کے تھے اور پھر ان کے ساتھیوں کے تھے۔ اور پھر سب سے اچھے اخلاق پوری نسل انسانی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا، سب سے اچھے اخلاق جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک اے پیغمبر آپ اخلاق کے ان اعلیٰ مراتب پر فائز ہیں۔ ہم نے آپ کو بہت اچھے اخلاق دیے، بہت اچھا رویہ دیا، بہت اچھا مزاج دیا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آج کی نشست میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ پر تھوڑی سی بات کریں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک آپ خلق عظیم اخلاق کے مراتب پر فائز ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد میں نے شروع میں تلاوت کیا، حدیث پڑھی کہ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے مکارم اخلاق یعنی اخلاقی اقدار کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا۔ اچھے اخلاق کی اچھے مکارم اعلیٰ اخلاق کی ترویج کے لیے مجھے مبعوث کیا گیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے اعلیٰ اور ارفع اخلاق کے حامل تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اخلاق آج تک دنیا میں کسی کے پیدا نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے بلند رتبے پر کسی کو فائز نہیں فرمایا جتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ اخلاق تھے۔ یہ کریمانہ اخلاق ہی تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جن اخلاق کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جس رویے کی وجہ سے، جس مزاج کی وجہ سے، جن اخلاق حسنہ کی وجہ سے دنیا کے پوری دنیا کو تبدیل کر کے رکھ دیا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کریمانہ کے ذریعے سے یہ پوری دنیا کو تبدیل کیا، انقلاب برپا کیا۔ اس کے بہت ساری مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں، بہت سی ایسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رویے سے، اپنے حسن اخلاق سے دنیا کے اندر تبدیلی لائی۔ بڑوں میں، چھوٹوں میں، اپنوں میں، پرایوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق سے تبدیلی لائی۔ اب دیکھیے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ جو فرمایا گیا ہے کہ آپ عظیم اخلاق کے مالک تھے۔ وہ اخلاقی قدریں کیا تھی کہ جن کے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کا نقشہ تبدیل کر دیا۔ وہ دیکھیں اخلاقی قدر اگر تلاش کریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں تو دیکھیں حلم و بردباری کے حوالے سے دیکھیں تو آپ سے بڑا حلیم کوئی نہیں، صبر و قناعت کے حوالے سے دیکھیں تو آپ سے بڑا صابر و شاکر کوئی نہیں، اگر شجاعت و بہادری کے حوالے سے دیکھیں تو دنیا میں آپ سے بڑا شجاع اور بہادر کوئی نہیں، اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایثار اور جذبے کے حوالے سے دیکھیں تو آپ جیسا ایثار اور دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ کسی کے اندر نہیں، اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حوالے سے دیکھیں کہ کتنے بڑے حیا والے ہیں تو آپ سے بڑا حیا والا دنیا کے اندر کوئی نہیں ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے محاسن ہیں، علم، بردباری، شجاعت، بہادری، اچھے اخلاق، ملنساری، بے تکلفی، سادگی، یعنی
فائز تھے، بلکہ اخلاقی اقدار اگر دنیا کے اندر کوئی ٹوٹی ہے، نکلی ہے تمام محاسن، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے نکلی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر کا مرکز تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی کا مرکز تھے۔ جتنی خیریں، جتنی برائیاں، جتنی اچھائیاں اگر نکلی ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نکلی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک اے پیارے پیغمبر ہم نے آپ کو خلق عظیم پر فائز کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کے ساتھ اخلاق، بڑوں کے ساتھ اخلاق، اپنوں کے ساتھ رویہ، قرآن کے ساتھ رویہ، پڑوسیوں کے ساتھ جو رویہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ دیکھیے ایک چھوٹا سا ایک بچہ جس کو تاریخ میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہ زید بن حارثہ کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ وہ بچہ ہے کہ جو وقت وہ ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہو گئی اور مکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دے رہے ہیں، لیکن لوگ مخالف ہیں اور جاہلیت کا زمانہ ہے۔ تو یہ بچہ اپنی ماں کے ساتھ ایک قبائل سے مکہ مدینہ کے بعد شام سے قافلے کی صورت میں چلتے چلتے اپنی والدہ کے ساتھ ننیال جا رہا تھا، تو راستے میں ڈاکوؤں نے قافلے کو لوٹ لیا۔ وہ غلامی کا دور تھا، تو بچوں کو فروخت کر دیے جاتے تھے، غلام بنا دیے جاتے تھے۔ تو یہ بچہ زید بن حارثہ، یہ ڈاکوؤں نے لوٹ کر اسے مکہ مکرمہ میں لا کے فروخت کر دیا۔ مکہ والے تگڑے لوگ تھے، تاجر تھے۔ مکہ میں ایک حکیم بن حزام ایک بزنس مین تھا مکہ کا۔ یہ کون تھے؟ یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے، حکیم بن حزام۔ انہوں نے زید بن حارثہ جو فروخت ہونے کے لیے آئے ہوئے تھے بچے تھے، ان کو خرید لیے۔ تو اس دوران حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کر دیا ان کے بھتیجے نے خدمت کے لیے، بچہ گھر میں آ کے خدمت کرے گا۔ تو اس دوران حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہو گئی سید الکائنات فخر کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ جب شادی ہوئی تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زید بن حارثہ کو ہدیہ پیش کر دیا، بلکہ یہ نبوت سے بھی پہلے کا واقعہ ہے، تو یعنی بعثت سے قبل کا واقعہ۔ تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں نہیں، بلکہ بعثت کے بعد کا واقعہ ہے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا کہ یہ آپ کی خدمت کرے۔ اب وہ بچہ غلام بن کر آیا تھا، تو اب اس بچے کے والد پریشان تھے اپنے علاقے میں، جہاں اس کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ بچہ کہاں گیا، لٹ گیا اور کہاں فروخت ہو گیا، کچھ پتہ نہیں تھا۔ تو اس وہاں سے ایک قافلہ حج کے لیے آیا، تو حج کے دوران اس علاقے کے لوگوں نے چلتے پھرتے مکہ میں اس بچے کو پہچان لیا کہ زید تو یہاں گھوم رہا ہے۔ جب واپس اپنے علاقے میں گئے تو بتایا کہ بھائی زید تو مکہ میں بک چکا ہے، غلام بن چکا ہے، وہاں پھر گھومتے پھرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ تو زید کا والد بہت پیار کرتا تھا، ہر والد اپنے بچے سے پیار کرتا ہے، وہ روتا رہتا تھا، ان کی اس کی یاد میں اشعار پڑھتا تھا۔ تو والد زید کے والد حارث اور ان کے اس بچے کے چچا، انہوں نے وہاں سے فدیہ جمع کیا، پیسے جمع کیے کہ ہم جاتے ہیں مکہ، بچے کو واپس لائیں گے۔ جب گئے تو مکہ والوں سے پوچھا کہ اس طرح ایک بچہ ہے اور وہ اس کی تلاش میں ہم نکلے ہوئے ہیں، تو کسی نے بتایا کہ یہ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ والے تو انہیں نبی نہیں مانتے تھے، کہا کہ یہ بہت سخت گیر انسان کے پاس پہنچ گئے، آپ جائیں، ہو سکتا ہے وہاں سے آپ کو مل جائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ نہ مل سکے۔ تو اب زید اس بچے کے والد نے بڑی تمہید باندھی کہ میں جاؤں گا اور بڑی التجائیں کروں گا اور رہوں گا، گڑگڑاؤں گا، ہو سکتا ہے مجھے بچہ مل جائے۔ اب اس بچے کے والد اور چچا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے اور تعریفیں شروع کر دی کہ اے بنو ہاشم، آپ تو اچھے لوگ ہیں، اچھا خاندان ہے، بات کی توحید مان رہا ہے۔ کون مان رہا ہے؟ اس غلام زید کا والد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تعریفیں کرنا شروع کر دی کہ میں اپنا مدعا، اپنا مطلب بیان کرنے سے پہلے
اچھے لوگ ہیں، مکہ میں مطلب حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، آپ کو غلاموں کو آزاد کرتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، پیاسوں کو پانی پلاتے ہیں۔ تو ہماری ایک خواہش اور ہماری ایک اپیل ہے آپ سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکم فرمائے، کہا کہ میں زید کا والد ہوں جو آپ کے یہاں غلام بن کر آیا ہوا ہے، میں اس کو واپس لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو بلایا، بچوں میں کھیل رہا تھا باہر کا گھر سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زید بیٹھا، بیٹھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو مخاطب کر کے کہا کہ بچے ان کو جانتے ہو؟ اب وہ بچہ تھا، والد کو دیکھتے ہی چمٹ جاتا، والد کے کندھوں کے ساتھ چمٹ جاتا، لیکن اس کو یہاں تک اتنی محبت ملی ہوئی تھی کہ اس کو سگے والد کو دیکھ کر کوئی پرواہ نہیں تھی۔ کہا کہ جی یہ میرا والد ہے اور یہ میرا چچا ہے۔ کہا کہ ان کے ساتھ جانا چاہتے ہو؟ یہ لینے آئے۔ اس بچے نے رو کر چلا کر کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے جدا نہیں ہونا چاہتا، میں آپ سے الگ نہیں ہونا چاہتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلکہ زید کے والد حارث نے کہا کہ کیا تم غلامی پہ راضی ہو کہ میں آزاد کر کے گھر لے جانا چاہتا ہوں، کیا تم غلامی پہ راضی ہو؟ تو زید بن حارثہ بچہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹ کر کہا کہ مجھے جو شفقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے وہ ہزاروں باپ بھی نہیں دے سکتے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے اس موقع پر زید بن حارثہ کو سینے کے ساتھ لگایا اور کہا کہ آج کے بعد میرا بیٹا ہے، بیٹا بنایا، منہ بولا بیٹا بنایا۔ اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جس کا ذکر قرآن کریم کے اندر نام کے ساتھ ہے، زید کا نام قرآن کریم کے اندر ان کے نام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعے کے پیش منظر کے اندر پیش فرمایا۔ تو اب دیکھیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، اخلاق تھے کہ ایک بچہ اپنے سگے والد کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں اور کہتا ہے کہ مجھے تو ہزار والدین سے زیادہ مجھے محبت یہاں ملی۔ اللہ اکبر، یہ اخلاق کریمانہ تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق معاشرے کے سامنے پیش کیے کہ جب 40 سال کی عمر میں نبوت عطا ہوئی تو کوئی صفا میں چڑھ کے سب سے پہلے وہاں بہت ساری برائیاں تھیں، یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ شراب مت پیو، قتل مت کرو، جو برائیاں اس معاشرے کے اندر تھی اس کا ذکر جگہ جگہ موجود ہے تاریخ میں، بہت ساری برائیوں سے روکا جا سکتا تھا، لیکن لا الہ الا اللہ تفلحون فرمایا۔ اور آگے پھر یہ فرمایا کہ کیف وجدتمونی، کہ میں نے 40 سال تمہارے درمیان زندگی گزاری ہے، کیف وجدتمونی، میرا کردار کیسے پایا؟ اپنے اخلاق کو پیش کیا، اپنے کردار کو پیش کیا معاشرے کے سامنے کہ مجھے کیسا پایا، میری بات پہ یقین کرنے والے ہو یا نہیں کرنے والے، مجھے کیسا پایا؟ تو وہ جو کٹر مخالف تھے، دشمن تھے، لا الہ الا اللہ کو وہ ماننے والے نہیں تھے، سب سے بڑا جھگڑا ان کا لا الہ الا اللہ تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ مجھے کیسا پایا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے آپ کو سچا نہیں پایا، سب نے بیک کو زبان ہو کر کہا کہ ما وجدناک الا صدقا، اے پیارے پیغمبر ہم نے آپ کے اندر سچائی کے علاوہ کوئی چیز نہیں دیکھی۔ یہ کردار تھا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا، اچھا اخلاق تھا کہ اپنے اخلاق کریمانہ سے معاشرے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے متاثر کیا اور اپنے قریب کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ کے اچھے اخلاق، نرم اخلاق نہ ہوتے تو یہ معاشرہ آپ کے قریب نہ آتا۔ آپ نے اچھے اخلاق کے ذریعے سے ان کو متاثر کر کے دائرہ اسلام کے اندر داخل کیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجئے کہ حضرت بلال حبشی وہ بظاہر کالے رنگ کے اور غلام ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے اتنے متاثر ہوئے کہ جب وہ غلام ہیں اور آقا کے غلام بن گئے، محمد عربی کے غلام بن گئے، دین کے غلام بن گئے، تو ان کو دیکھتے انگاروں پہ لٹایا گیا اور ان کے آقا نے پوچھا کہ تم دن بھر انگاروں پہ لیٹتے ہو پھر بھی اللہ 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 کرتے ہو، تو کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ ہم تمہیں آزاد کر دیں اور تمہاری جگہ پہ نعوذ باللہ محمد مصطفیٰ کو یہاں پر سزا دی ہے؟ تو بلال حبشی نے رو کر اور چلا کر فرمایا کہ نہیں، اللہ کی قسم، میرے جیسے 1000 بلال ہوں میں قربان ہو جاؤں، لیکن میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میرے پیغمبر کے پاؤں پہ کانٹا بھی چڑھے، اس بات کو برداشت نہیں کرتا۔ یہ اخلاقی کریمانہ تھی، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی تھی کہ اپنے اخلاق سے اس معاشرے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متاثر فرمایا، قریب کیا۔
دیکھیں پیارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور اخلاق کریمانہ کی گواہی تو بڑے سے بڑے دشمن نے بھی دی، بڑے سے بڑے دشمن نے بھی دی۔ دو بڑے دشمن تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت اس زمانے میں، ایک ابو جہل اور ایک ابو سفیان، تگڑے دشمن تھے، اس معاشرے کے نامی گرامی لوگ تھے۔ ابو جہل سے کس نے پوچھا اپنی مجلس میں کہ نبی حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے کیسا پایا؟ انہوں نے کہا کہ سچ کے علاوہ ہم نے ان کے اندر کوئی چیز نہیں کری۔ اور ابو سفیان کی گواہی مشہور واقعہ ہے۔ ابو سفیان فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، اس کے بعد اسلام کے خادم بن گئے، لیکن اس سے پہلے ہمیشہ جو مخالفین تھے، مشرکین تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل جو بڑا نظریاتی اور بڑا مطلب ہے کہ فکری جو محاذ کھڑا کیا ہوا تھا وہ ابو سفیان کی سربراہی میں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ ہجرت کرنے کے بعد سربراہان عالم کو، دنیا کے بادشاہوں کو خطوط لکھے، اسلام کی دعوت دی۔ تاریخ میں مشہور ہے وہ خطوط موجود ہے، سب کے سب خطوط کام کریں۔ تو ایک خط پہنچا روم کے بادشاہ ہرقل کو خط پہنچا، اور تفصیلی خط تھا جس میں اسلام کی دعوت تھی، دین کی دعوت تھی، دین کا تعارف تھا۔ تو اس نے خط پڑھا اور اپنے دربار میں کہا کہ یہ مدینہ سے خط آیا ہے، بڑا جامع اور بڑا اچھا مضمون ہے، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ تو تجارت کے لیے اگر شام میں اس سلطنت میں کوئی آیا ہوا ہو تو ان کو بلاؤ، میں ان سے معلومات کرنا چاہتا ہوں۔ تو معلوم کیا تو خود ابو سفیان تجارتی قافلے کے ساتھ شام میں روم کے دارالحکومت میں موجود تھا۔ ابو سفیان وہ کیسے روم کے دربار میں حاضر ہوا، پیش ہوا۔ تو لمبا چوڑا ایک مکالمہ تاریخ میں موجود ہے، بہت سارے سوالات ہوئے۔ تو ابو سفیان سے ہرقل نے پوچھا، بادشاہ روم نے، کہ ذاتی زندگی میں تم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا پایا؟ اس نے بھی کہا کہ ما وجدناک الا صدقا، سچائی کے علاوہ تو کچھ ہے نہیں، اس میں سچا انسان کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی جھوٹ نہیں بولا، سچائی کے علاوہ تو کچھ پایا ہی نہیں۔ پھر اس نے مسکرا کر پوچھا تو پھر ماننے میں کیا تکلیف ہے، مانتے کیوں نہیں؟ ہنس کے کہنے لگا کہ باتیں تو اس کی ٹھیک ہیں، لیکن کیا کریں، ہماری چودراہٹ کا مسئلہ ہے، ہم مکہ کے چودھری ہیں، ان کو مان لیں تو پھر ہماری چودراہٹ چلی جائے گی۔ یہ ضد اور اناد کا بھی کوئی حل دنیا میں نہیں، ضد اور اناد کا بھی حل دنیا میں نہیں۔ کہا کہ پھر ہماری چودراہٹ کا مسئلہ ہے، اگر ہم مان لیں تو ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی۔ تو دل سے تو مانتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ محمد مصطفیٰ کو اپنے بچوں سے بھی زیادہ جانتے تھے، لیکن اناد اور ضد کی وجہ سے وہ مانتے نہیں تھے۔ تو اس کا تو کوئی علاج نہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کی بات چل رہی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، حلم سے، وفا سے، اثار سے، اچھے رویے سے، اچھے برتاؤ سے پورے معاشرے کو متاثر کیا۔ وہ واقعہ تو آپ نے مشہور واقعہ سن رکھا ہوگا کہ ایک بڑھیا جو مکہ سے ہجرت کر کے جا رہی تھی کہ یہاں میں تو بتوں کی بہت زیادہ پجاری تھی اور سنا تھا کہ میرے بتوں کو گالیاں دی جاتی ہیں، تو جس نے کہا کہ میں اس معاشرے میں، اس سماج میں میرے تھی نہیں، وہ معاشرے کو چل پڑی مکہ سے کہ میں یہاں سے کہیں اور پوچھ کرتی ہوں۔ تو سامان اٹھایا، سامان بھاری تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، پوچھا اماں جان کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا کہ مجھے کہیں اس علاقے سے نکلنا ہے، میں یہاں رہنا دوبارہ نہیں کرتی کہ میرے بتوں کو یہاں گالیاں دی جاتی۔ تو کہا سامان میں اٹھا لوں؟ کہا ہاں اگر کر سکتے ہو تو چاہیے وہاں تک پہنچا لوں۔ سامان سر پہ اٹھایا اور جہاں تک اس خاتون نے جانا تھا وہاں پہنچانے کے بعد خاتون کا مکالمہ وہ بھی تاریخ میں درج ہے، کہا کہ تم بہت اچھے آدمی معلوم ہوتے ہو، لیکن مکہ میں ایک جادوگر ہے جو
ہمارے بتوں کی خلاف بات کرتا ہے، اس کا جادو بہت چلتا ہے، اس کی بات نہیں ماننا. کہا کہ وہ کون ہے جانتے ہو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں اس کا نام محمد ہے. خاتون نے کہا اس کا نام محمد ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سامنے کھڑا ہے اور وہاں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہارے پر اتنا احسان کیا، یہاں تمہارا سامان اٹھا کے لایا ہوں تم مجھے گالی دیتی ہو، بلکہ کوئی لفظ بھی نہیں کہا، بلکہ آپ نے اخلاق کریمانہ سے متاثر کیا اور وہ کلمہ دار اسلام میں داخل ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو تحمل تھا، جو صبر تھا، وہ اتنا زیادہ تھا کہ اپنے تحمل اور صبر کے ذریعے سے، برداشت کے ذریعے سے، اپنے اچھے رویے کی وجہ سے معاشرے کو دائرہ اسلام کے اندر لایا اور برائیوں کا خاتمہ فرمایا اور انتقام کا جذبہ ختم کیا. اور جو خود نہ تھے رات پر اوروں کے ہاتھی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. دیکھیے اس سے بڑا ظلم بھی کوئی ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مکہ مکرمہ سے نکال دیا گیا جہاں وہ پیدا ہوئے تھے، جہاں وہ پلے بڑے تھے، جہاں عزیز و اقارب تھے، جہاں رشتہ دار تھے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا خاندان تھا. لیکن جب ہجرت پہ مجبور کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے نکل کر جب مدینہ جا رہے تھے تو کوہ صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کر جب مکہ کی طرف دیکھا، دیکھ کر رونے لگے. کہا کہ اے مکہ تم مجھے بہت عزیز ہو، میرا بچپن گزرا ہے، میرا وطن ہے، لیکن مجبوری ہے، کیا کریں. ظاہر وطن کی اور اپنے علاقے کی محبت ہوتی ہے انسان کے اندر، تو کیا اللہ کا حکم تھا ہجرت کرنے کا. وہاں سے رات کی تاریکی میں نکلنا پڑا، دن کو نکلنا بھی مشکل ہو گیا تھا. اتنا ستایا گیا، اتنا ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے گئے. لیکن ٹھیک 10 سال کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاتح بنا کر 10,000 کا لشکر لے کر جب مکہ میں فاتح بن کر آئے، تو آپ اس وقت کا رویہ دیکھیں، اس وقت کا بہیویئر دیکھیں، اس وقت کا کی برداشت دیکھیں، اس وقت کا تحمل دیکھیں، اس وقت کے اعلیٰ اخلاق دیکھیں کہ سب کے سب ڈر رہے تھے، کب کپا رہے تھے. چاروں طرف سے مکہ میں لشکر اسلام داخل ہو رہے تھے. یہ ایک لشکر ہے، یہ حضرت ابوبکر کا لشکر ہے، یہ حضرت عمر کا لشکر ہے، یہ حضرت عثمان کا لشکر ہے، یہ حضرت علی کا لشکر ہے، یہ حضرت خالد بن ولید کا لشکر ہے. الگ الگ لشکر تھے، الگ الگ وہاں راستوں میں چلتے ہوئے صحابہ اکرام نے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے. اور ایک صحابی حضرت بڑے ایک مشہور صحابی ہیں، وہ آج نعرہ لگا رہے تھے کہ الیوم یوم الملحمہ، آج تو بدلے کا دن ہے، آج ہم سارے انتقام لیں گے، سارے بدلے لے لیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کے اوپر سوار تھے اور وہاں سے فرمایا کہ یہ جو نعرہ لگ رہا ہے الیوم یوم الملحمہ، کہ آج بدلے کا دن ہے، نہیں یہ نعرہ مت لگاؤ، الیوم یوم الملحمہ، آج معافی کا دن، آج معافی کا دن. اللہ اکبر، آج معافی کا دن. یہ صبر، یہ برداشت، یہ تحمل، یہ اخلاق حسنہ. حتیٰ کہ ابو سفیان جو مکہ والوں کی سربراہی کر رہے تھے، تمام قبائل کے بڑے تھے، وہ بھی کب کپاتے ہوئے ہیں اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے. تمام جو مکہ کے بڑے بڑے قبائل تھے سب سرداروں کو لے کر آئے. اب سوچ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہم نے تو بڑا ظلم کیا تھا، بہت ستایا تھا، آج ہمارے ساتھ کیا ہوگا. سوال کیا کہ آج ہمارے ساتھ کیا رویہ ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی جملہ فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم فانتم الطلقاء، آج عام معافی کا دن ہے، تم سب آزاد، تم سب آزاد. یہ لفظ اس سے قبل یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے کہے تھے، اور آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے وقت لا تثریب علیکم اليوم، آج عام معافی کا دن ہے. یہ اچھے اخلاق، یہ صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا. اور اس موقع پر جو ابو جہل کو بڑا دشمن تھا، اس کا واقعہ بھی سن لیجیے، اس کے بیٹے کا واقعہ. ابو جہل کا بیٹا تھا اکرمہ، بعد میں جو مسلمان ہوا اور بڑا جنریل تھا اسلام میں. یہ جو کہ دیکھنا اندر کا خوف تھا کہ بھئی ہم نے تو بہت ستایا ہے، اب پتہ نہیں کیا انتقام لیں گے. تو اکرمہ فتح مکہ کے وقت وہاں سے باہر نکلا. اس نے کہا مجھے تو بوٹی بوٹی کر دیں گے، مجھے نہیں معاف کرے گا. تو یہ مکہ سے باہر گیا. اتنا بڑا جرم ہوتا ہے، مجرم ہوتا ہے، وہ پھر ڈرتا بھی ہے ایسے ہو کے مجھے تو معاف نہیں کرے گا. باقی تو شاید سب کو معافی مل جائے، لیکن ابو جہل کا بیٹا تھا، سب سے بڑا دشمن اسلام اس کا بیٹا.
تو یہ مکہ سے باہر گیا، جدہ کی طرف بات کر، اس نے کہا میں تو شہر ہی چھوڑ دوں، جدہ پہ جا کے کشتی میں سوار ہو گیا، جدہ سے کشتی میں سوار ہو گیا ملک چھوڑنے کے، تاریخی بات ہے۔ تو ابو جہل کی بیٹی اکرمہ کی بہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی، کہا کہ میرے بھائی کو معافی مل سکتی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا کہ لا تسریب علیک، آئے تو سب کو معافی۔ وہ جدہ تک بھاگتی بھی نہیں، اور وہاں بھی بڑا تاریخی واقعہ ہوا، وہ جب کشتی میں جہاز سمندری جہاز میں بیٹھا تو وہ جہاز طوفانوں کی وجہ سے آگے چل نہ سکا، بھاگنے کا موقع نہ ملا، قسمت میں اسلام کی قبولیت لکھی ہوئی تھی، واپس ساحل پر بیٹھ پریشان تھا کہ ادھر وہاں جاؤں تو موت ہے، ادھر جاؤں پھر بھی موت ہے، کہیں بھاگنے کا راستہ نہیں ہے۔ تو بہن بھاگتی ہوئی اور کہا کہ مبارک ہو تمہارے لیے، میں نے امان لے لی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں معاف کر، اس نے مجھے معاف کر دی، ہاں آپ کو بھی معاف کر دی۔ آئے دربار میں حاضر ہوئے شرمندہ ہو کر، کلمہ اسلام پڑھا اور اسلام کے جرنیل بن گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کڑے سے کڑے دشمن کو معاف کر دیا۔ یہ تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کریمانہ اخلاق، اچھا رویہ۔ آج ہم اپنے رویوں کو دیکھیں، اصل دیکھیں یہ اچھے اخلاق، اچھے رویے مطلوب ہے، اچھا بیہیویئر مطلوب ہے۔ آج اگر ہم اچھے رویے اختیار کریں گے، اچھا بیہیویئر ہوگا، اپنے گھر کا ماحول اچھا ہوگا، بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، ہمارا معاشرہ دیکھیں، اگر گھر کا ماحول اچھا ہو جائے گا، گلی کا ماحول اچھا ہو جائے گا، گلی کا ماحول اچھا ہوگا، پوری سوسائٹی کا ماحول اچھا ہو جائے گا، پورے ملک کا ماحول اچھا ہو جائے گا۔ آج سب سے بڑی کمی جو ہے، ہم اخلاق کے کریمانہ سے ہٹ چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے، جو اخلاق کی تعلیمات تھی، اچھے رویے، اچھے اخلاق، بردباری، صبر، کلا، سچائی، یہ جتنے بھی اخلاق حسنہ ہیں، یہ اپنانے کی مطلب تاکید کی گئی ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اخلاق کریمانہ کی تعلیم دی تھی، ہم اس سے کتنا عمل پیرا ہے ان پر، اور کس قدر ہٹ چکے ہیں۔ اگر ہم ہٹ چکے ہیں اور واقعی ہٹ چکے ہیں، جس کی وجہ سے پریشانیاں ہیں، جس کی وجہ سے گھروں کے اندر لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، خاندانوں میں جھگڑے ہیں، صبر نہیں، برداشت نہیں، تحمل نہیں، قربانی نہیں، پڑوسی کا خیال نہیں، دوسرے کا کی حق تلفی ہے، یہ ساری کی ساری جو مساوات کی کمی ہے، عدل کی کمی ہے، یہ ان تمام جو بری عادتیں آج ہمارے اندر داخل ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ تذبذب کا، پریشانیوں کا اور افراتفری کا شکار ہے۔ ہم دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔